سب سے پہلے یہاں کے ان دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس پرفتن پرشوب دور میں وقت اور حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عظیم عنوان کو اشتہار کی زینت بنایا اور وہ نام جو امت میں گمنام ہوتا جا رہا تھا اس نام کو شہرت، عزت اور عظمت دی اور مسلمانوں کے دلوں میں صحابی رسول کی عزت اور عظمت کو بڑھانے کی یہ کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو اور ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ہر صحابی رسول سے محبت نصیب فرمائے، آمین۔ ابتداً ایک بات سمجھتے چلے جائیے کہ کوئی بیٹا ابو سفیان کا ہو یا ابو طالب کا، سبحان اللہ، کوئی بیٹا ابو سفیان کا ہو یا ابو طالب کا، ہمارے ہاں ان کی حیثیت کسی کے بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں، بے شک ہمارے ہاں کسی کی حیثیت رشتہ دار ہونے کی وجہ سے نہیں، ہمارے ہاں کسی کی حیثیت تعلق دار ہونے کی وجہ سے نہیں۔ اگر ہم ابو سفیان کے بیٹے کو مانتے ہیں تو کلمے کی وجہ سے، اور ابو طالب کے بیٹے کو مانتے ہیں تو کلمے کی وجہ سے۔ بے شک بے شک، اگر خدا نہ خواستہ ابو سفیان کا بیٹا معاویہ کلمہ نہ پڑھتا تو آج میں اس کی تعریف کبھی نہ کرتا، بے شک اور اگر خدا نہ خواستہ ابو طالب کا بیٹا علی بھی کلمہ نہ پڑھتا تو آج کوئی مسلمان اس کا نام نہ لیتا۔ بے شک، آج اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہر مسلمان کی زبان پر ہے تو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے، بے شک، اور حضرت امیر معاویہ کا نام اگر ہر مسلمان کی زبان پر ہے تو مسلمان ہونے کی وجہ سے، ہونے کی وجہ سے ہے، جنہوں نے یہ کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ ایک بات ایمان اور ذوق کے تازہ کرنے کے لیے ابتداً ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان تو آپ بھی ہیں، مسلمان جہاں والے بھی ہیں، لیکن عام مسلمانوں اور اس دور کے مسلمانوں میں فرق ہے۔ ہر مسلمان زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے تصدیق کرتا ہے۔ میں اسے یوں کہا کرتا ہوں کہ آپ نے اور میں نے زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق کی ہے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق کی اور آنکھوں سے دیدار کیا۔ سبحان اللہ، اس لیے ان کی شان، ان کی حیثیت، ان کی مقام اس نبی علیہ السلام کے دیکھنے کی وجہ سے اور بلند ہو گئی۔ اب ساری دنیا کے کتب، ابدال، غوث، علماء، مفسر، مقرر، خطیب، ادیب، باعث، ولی اور کتب اور ابدال اور غوث، بڑے بڑے لوگ یہ سارے جمع ہو جائیں، ایک صحابی رسول، ایک صحابی رسول، ایک صحابی رسول جس نے چند لمحوں کے لیے نبی کے چہرے کا دیدار کیا، یہ سارے ولی، سارے کتب، سارے ابدال، سارے غوث، سارے شیخ الحدیث، سارے شیخ التفسیر، سارے نمازی، سارے غازی، سارے حاجی، سارے شہید، یہ سب اپنے تمام اعمال کو لے کر ایک طرف رکھ دیں، اس صحابی رسول کی ایک آنکھوں کی جھلک اور دیدار جس نے نبوت کا چہرہ دیکھا اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ سب مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس وقت جس شخصیت کا ذکر ہے وہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو فاتح عرب و عجم، خان المسلمین، امیر المؤمنین، امیر سیاست و تدبر،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. آپ کی پوری زندگی کیا ہے؟ آپ نے پوری زندگی میں کیا کیا ہے؟ تھوڑی سی توجہ آپ میری طرف رکھیں گے تو آپ کے دل و دماغ میں آج یہ بات بٹھاؤں گا کہ معاویہ کا کردار پاکیزہ ہے، صاف ہے، شفاف ہے، عمدہ ہے، بہترین ہے، برتر ہے، اعلیٰ ہے، کامل ہے. آپ کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ امیر معاویہ نے اسلام کو ترقی دی ہے، عروج دیا ہے، بلندی دی ہے، فتوحات حاصل کیے ہیں. آپ کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ امیر معاویہ کے نام سے کفر بھاگا ہے، بھاگا تھا، بھاگ رہا ہے. امیر معاویہ کی سیاست سے کفر کو تکلیف ہوئی تھی، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی. امیر معاویہ کے تدبر نے کفر اور کافر کو پریشان کیا تھا، کیا ہے، کیا جاتا رہے گا. امیر معاویہ کے تدبر اور حکمت نے اسلام کو بلندی اور عروج پہ پہنچایا ہے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو نیک کیا ہے، اسلام کو نام دیا ہے اور کفر کو بدنام کیا ہے. امیر معاویہ نے قرآن پاک لکھا ہے، امیر معاویہ نے پیغمبر آخر زمان کی خدمت کی ہے، امیر معاویہ نے نبی کے پاس بیٹھ کر علم سیکھا ہے. امیر معاویہ نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی اسلام کا مقابلہ نہیں کیا، اسلام کے مقابلے میں تلوار نہیں اٹھائی، میدان میں نہیں آئے اور تلوار سے اسلام کا مقابلہ نہیں کیا ہے. امیر معاویہ وہ شخصیت ہے جس کے دورے اسلام سے پہلے بھی کوئی جنگ ایسی ثابت نہیں کر سکتا جو اسلام کے مقابلے میں امیر معاویہ نے لڑی ہو. نعرہ تکبیر، امیر معاویہ، کردار امیر معاویہ، گفتار امیر معاویہ، اقوال امیر معاویہ، سیاست امیر معاویہ، تدبر امیر معاویہ. نعرہ تکبیر. اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے ایمان فتح مکہ کے موقع پہ لایا. کچھ علماء یوں بھی کہتے ہیں کہ ایمان اس سے پہلے لے کر آئے تھے لیکن اپنے ایمان کو خفیہ رکھا. باپ اس وقت اسلام کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا تھا اور کفار کی کمان کرتا تھا. اس کا بیٹا جو اس کے گھر میں پیدا ہوا مخالفت کی صورت میں شدید مشکلات کا سامنا ہوتا، اس لیے اسلام خفیہ رکھا. اس کی دلیل وہ دیتے ہیں کہ جب کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو والد ہیں حضرت امیر معاویہ کے اور سردار ہیں اپنے قبیلے کے اور سالار تھے اپنی فوج کے اور مقابلے میں آتے تھے اسلام کے، باوجود اس کے امیر معاویہ کبھی بھی کسی جنگ میں مسلمانوں کے خلاف شریک نہیں ہوئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو لڑنا نہیں آتا تھا یا لڑائی کے فن سے واقف نہیں تھے. نہ سپہ سالار کے بیٹے تھے، لڑنا خوب جانتے تھے. اس زمانے کے اندر گھروں کے اندر تربیت دی جاتی تھی لیکن اسلام کی محبت میں حضرت امیر معاویہ نے کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی. بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کے اسلام کے آنے سے پہلے انہوں نے اسلام کے مقابلے میں تلوار اٹھائی، مقابلے میں آئے، لیکن حضرت امیر معاویہ کبھی بھی نہیں آئے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ایمان پہلے لا چکے تھے، اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، اس لیے اظہار نہیں کیا. فتح مکہ کے موقع پہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا، اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بخشا، ارشاد فرما دیا جس نے آج ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی اسے آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پناہ ہے۔ جس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے پناہ ہے، جس نے حرم میں پناہ لے لی اسے پناہ ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اسے پناہ ہے، جس نبی نے ابو سفیان کے گھر کو امن کی جگہ قرار دیا عزت اور شرف کی وجہ سے، اسی ابو سفیان کے بیٹے کا نام امیر معاویہ ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ابو سفیان نے ایمان ڈر کی وجہ سے لایا، وہ ایمان نہیں لاتا۔ ایک جنگ کے موقع پہ تاریخ لکھتی ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی آنکھ نکل گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا میری آنکھ نکل گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ کہتا ہے تو تیری آنکھ کی جگہ پہ رکھ دوں، آنکھ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ بتا آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ ہاتھ میں پکڑی ہوئی آنکھ دور پھینک دی، ارشاد فرمایا آقا آنکھ نہیں جنت چاہیے۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد ایک اعزاز ملا۔ اعزاز کیا ہے؟ آج کے زمانے میں کوئی ایم پی اے ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، اس ایم این اے کا، ایم پی اے کا، وزیر اعلیٰ کا، وزیر اعظم کا کوئی پرسنل سیکرٹری ہے، اس کے پاس ہے، بیٹھا ہوا ہے، خدمت کرتا ہے، لوگ ملنے آتے ہیں، پہلے اس سے ملتے ہیں، یہ وزیر اعظم کا سیکرٹری، یہ وزیر اعلیٰ کا سیکرٹری، یہ گورنر کا سیکرٹری، یہ ایم این اے کا سیکرٹری، یہ ایم پی اے کا سیکرٹری، یہ ناظم کا سیکرٹری۔ آؤ نا تمہیں بتاؤں، جب بات حضرت امیر معاویہ کی آتی ہے ہم پوچھتے ہیں امیر معاویہ کون ہے؟ جواب آتا ہے یہ رسول اللہ کا سیکرٹری ہے۔ یہ حضور کی خدمت میں ہما وقت رہتے ہیں، آقا وضو کرنے اٹھے یہ لوٹا لے کر وضو کرواتے ہیں، پیغمبر قرآن لکھوانا چاہے یہ قلم لکھ کر قرآن لکھتے ہیں، پیغمبر خط لکھوانا چاہے یہ قلم اٹھا کر خط لکھتے ہیں، نبی کوئی بات کہنا چاہے یہ قلم اٹھا کر بات لکھتے ہیں۔ کیسے نہ لکھے؟ تاریخ کہتی ہے اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں پڑھے لکھے نوجوانوں کی تعداد بہت کم ہے، بعض نے کہا 18 آدمی پڑھے لکھے ہیں، بعض نے کہا 8 آدمی پڑھے لکھے ہیں، بعض نے کہا 12 آدمی پڑھے لکھے ہیں۔ پورے مکہ مکرمہ میں پڑھے لکھے 18 آدمیوں میں سے یا 12 آدمیوں میں سے یا 8 آدمیوں میں سے جس لکھے پڑھے انسان کا نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس اعزاز کی وجہ سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیکرٹری رکھ دیا ہے۔ معاویہ میں بتاتا جاؤں تو لکھتا جا، توجہ کرنا، تو اپنا خط اس سے لکھواتا ہے جس پر تو اعتماد کرتا ہے، وزیر اپنا خط اس سے لکھواتا ہے جس پر وزیر اعتماد کرتا ہے، بادشاہ اپنا خط اس سے لکھواتا ہے جس پر بادشاہ اعتماد کرتا ہے، پیر اور مرشد اپنی تحریر اس سے لکھواتا ہے جس پر پیر اور مرشد اعتماد کرتا ہے، پیر اور فقیر اپنی تحریر اس سے لکھواتا ہے جس پر وہ اعتماد کرتا ہے، اور اپنا خط، اپنی تحریر، اپنا کلام اس سے لکھواتا ہے جس پر نبی اعتماد کرتا ہے۔ کسی پر پیر کو اعتماد ہے، کسی پر گورنر کو اعتماد ہے، کسی پر وزیر کو اعتماد ہے، کسی پر صدر کو اعتماد ہے۔ میں کیوں نہ قربان جاؤں معاویہ تیرے جوتوں پر کہ تجھ پر رسول خدا کو اعتماد ہے۔ معاویہ، شان امیر معاویہ، عزت امیر معاویہ، عزت امیر معاویہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کسی کو ہوگا کسی پر اعتماد. آؤ حضرت معاویہ کی کردار کی بات کرتے ہو تو ان کے کردار پر اعتماد ہے حضور کو. میں کسی شکی کی زبان پر اعتماد کیسے کروں؟ میں کسی تنقید کرنے والے منکر کے سوال کا جواب کیوں دوں؟ میں تو امیر معاویہ کے کردار کی صفائی تب دوں نا جب میرے سامنے پیغمبر کا اعتماد نہ ہو. مجھے اس کے کردار کی تعمیر کے لیے کسی کی صفائی کی ضرورت نہیں جس کے کردار پہ ثبوت محمد عربی کی زبان خود ہو. کیوں کسی کے سوال پہ کان دھرتے ہو؟ کیوں کسی کی بات پہ کان دھرتے ہو؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صاف اور شفاف کردار کے مالک ہیں جن کے کردار پہ محمد کریم نے خود ثبت کی ہے. اپنے پاس بٹھایا، سواری پہ سوار ہوئے. معاویہ ادھر آؤ. معاویہ دوڑ پڑے. آقا کیا حکم ہے؟ فرمایا پیچھے بیٹھ جاؤ. حضور سواری پہ بیٹھے ہیں، پیچھے امیر معاویہ بیٹھ گئے. کوئی وزیر اعظم کسی جہاز میں سفر کرے اور تو بھی سفر کرے، کہتا ہے میں وزیر اعظم کا ہم سفر ہوں. وہ اگلی سیٹ پہ بیٹھا ہے تو آخری سیٹ پہ بیٹھا ہے تو ہم سفر ہے. آنا تجھے نبی کا ہم سفر بتاؤں. ساتھ چل پڑے. معاویہ پیچھے بیٹھ گئے. اس زمانے کی سواری آج کی موٹر سائیکل سمجھ لو. گھوڑے پہ یا گدھے پہ آدمی سوار ہو، ایک آگے بیٹھے دوسرا پیچھے بیٹھے تو اسی طرح آپس میں مل جاتے ہیں جیسے آج موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے دو آدمی آپس میں مل جاتے ہیں. مل گئے. بات یہی کافی تھی، اتنی ہی کافی تھی. حضور نے پوچھا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے لگ رہا ہے؟ یہ تو مانتے ہو نا جو کپڑا محمد کریم کے وجود سے لگ جائے ساری کائنات کے کپڑے اس کی عزت پہ قربان ہیں. یہ تو مانتے ہو نا کہ جو جوتا محمد کریم کے پاؤں سے لگ جائے ساری دنیا کی عزتوں سے اس کی عزت زیادہ ہے. میں اس جوتے کی اتنی عزت کرتا ہوں کہ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ساری دنیا کے کتب ابدال غوث ولی شیخ الحدیث شیخ التفسیر ایک طرف ہو جائیں، محمد کریم سے لگنے والے پاؤں کے جوتے کا مقابلہ ساتھ لگ گیا. آج کہتے ہو نا حضور اونٹنی پہ سوار ہوئے، اس اونٹنی کو کوئی کہے یہ ناپاک ہے، یہ کہنے والا کون ہوگا؟ معاویہ بیٹھ گئے. تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے لگ رہا ہے؟ آقا میرا سینہ اور پیٹ آپ کی پیٹھ سے لگ رہا ہے. پیغمبر نے فرمایا اللہ معاویہ کے سینے اور پیٹ کو حلم سے بھر دے. میں کہا کرتا ہوں کسی کو پیر کی دعا، کسی کو فقیر کی دعا، کسی کو مرشد کی دعا، کسی کو ماں کی دعا، کسی کو باپ کی دعا، کسی کو دادا کی دعا، کسی کو نانا کی دعا، کسی کو سید کی دعا، کسی کو بڑے کی دعا، کسی کو اکابر کی دعا. میں کیوں نہ قربان جاؤں؟ معاویہ تیری عظمت پہ تجھے دعا بھی ملی تو ابھی بے خدا کی دعا ملی. اللہ معاویہ کے سینے اور پیٹ کو حلم سے زور سے زور سے زور سے. علماء کہتے ہیں جو چاہے کوئی کہے کبھی غصہ نہیں آتا، لڑنے کو تیار نہیں ہوتے، ہر ایک کی بات سہنے کا ملکہ جو ان کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا، ابو بکر صدیق سے جواب نہیں آیا. مشورہ طلب کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، جواب نہیں آیا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے دل میں یہ بات آئی یہ چھوٹا بچہ کیا مشورہ دے گا.
پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سنو انہو لقوی امین، یہ مشورہ دینے میں مضبوط ہے، قوی ہے، اور جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا انہو قوی امین، یہ مضبوط ہے، مستحکم ہے، مشورہ اس کا مضبوط ہوتا ہے۔ یوں نہیں کہا، اکابر صحابہ کی موجودگی میں کہا، ابو بکر جیسے عظیم المرتبہ شخصیت کے سامنے کہا، عمر فاروق جیسے جری انسان کی موجودگی میں کہا، اسے نظر انداز نہ کرنا، معاویہ کھلے کردار کا مالک ہے، کھلے کردار کا مالک ہے، مشورہ اس سے لیا کرو۔ پیغمبر علیہ السلام دعا دے رہے ہیں اللہم اجعلو ہادیاً مہدیاً وہدی بھی، اللہ اسے ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا، ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا۔ میں پوچھتا ہوں گستاخ، تجھے تکلیف اس سے ہے کیا؟ اسی لیے کہ نبی سے دعائیں لے گیا، اسی لیے کہ نبی سے دعائیں لے گیا، پیغمبر کی خدمت کر گیا، نبی کا سیکرٹری بن گیا، بہت بڑھ گیا، بہت آگے نکل گیا، بلندی پہ پہنچ گیا، عروج پہ پہنچ گیا، جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ معاویہ کی قسمت کا ستارہ ہی چمکدار ہے۔ میں نے جملہ کہا معاویہ کی قسمت کا ستارہ کیا ہے؟ ارے قسمت کیا ستارہ کیا، معاویہ تو خود ستارہ ہے جو چمکدار ہے، خود ستارہ ہے جو چمکدار ہے۔ اور میں کہتا ہوں ساری دنیا، سارا زمانہ، ساری قومیں، سارا زمانہ جلتی رہے، سڑتی رہے، کرتی رہے، ستارہ تو ستارہ ہے، آسمان پہ رہے گا، جو جی میں آئے کر لو، اس ستارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ چمکدار تھا، ہے اور رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں علم کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں، شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ حضرت فاروق شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی تقریر میں بھی ذکر کیا، اور تاریخ کی بہت ساری کتابوں نے بھی لکھا ہے۔ حضور کی پاس خدمت کر رہے ہیں، ایک شہزادہ آیا، اس شہزادے نے آ کر پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا کہ میں ہدیہ دینا چاہتا ہوں، کوئی غلام نوکر میرے ساتھ کریں جو ہدیہ لے کر آئے۔ جائے گا تو وہی جو پاس ہوگا۔ فرمایا معاویہ جاؤ، حضرت معاویہ چل پڑے، باہر نکلے، نبی کا حکم ہے جوتا نہیں پہنا، وہ آدمی آگے چلا، شاہی سواری پہ بیٹھا اور دوڑا دی سواری۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا دوڑاتا کیوں ہے، مجھے بھی بٹھا لے۔ اس نے کہا تو نبی کا کمی اور غلام ہے، اور میں اپنے ملک کا شہزادہ ہوں، ایک غلام کو اپنے ساتھ بٹھاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری سواری کی توہین ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا ایسا نہیں کرتا تو اسے آہستہ تو کر لے تاکہ میں پہنچ تو سکوں۔ اس نے کہا یہ بھی شاہی سواری کی توہین ہے کہ یہ آہستہ چلے، کوئی اور ہوتا واپس آ جاتا، مجھے کیا ضرورت ہے، آقا چھوڑیے ایسے اس سے کوئی شکوہ نہیں، شکایت نہیں۔ عرب کی تپتی گرمی میں دوڑتے دوڑتے گئے، تحفہ لیا اور آقا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حوادث سے زمانہ بدلتے رہتے ہیں، رخ بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، آنے والے جاتے ہیں، جاتے والے آتے، اوپر والے نیچے، نیچے والے اوپر۔ وزیر اعظم صدر بن گیا، صدر وزیر اعظم جیل چلا گیا، جیل سے نکلا وزیر اعظم بن گیا۔ یہ دنیا کے ماحول چلتے رہتے ہیں، وردی پہنے کرسی بیٹھا، کرسی سے اترا تو ادھر گیا، ادھر سے گیا تو ادھر چلا گیا، ادھر یہاں بیٹھا ہوا تھا یہاں گیا، جلا وطن سے باہر، باہر سے یہاں، یہاں سے پھر کرسی پہ۔ یہ دنیا کے اصول ہیں، یہ زمانے میں ہوتا رہتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ آپ کے یہاں تو زیادہ ہی ہوتا ہے۔ بدلنے پہ آئے تو لمحوں میں بدل جائے، ادھر کرسی پہ بیٹھا ہے کہتا ہے میں وزیر اعظم، چند لمحوں بعد پتہ چلتا ہے کہ اسیر اعظم ہے۔ ادھر سے اٹھا ادھر چلا گیا، ادھر سے اٹھا ادھر آ گیا، پتہ نہیں چلتا۔ حوادث سے زمانہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ظلم کرنے والے بھول جاتے ہیں، ظلم سہنے والے یاد رکھتے ہیں۔ جس پہ بیتتی ہے اسے یاد ہوتا ہے۔ زمانہ گزر گیا، حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت آیا، لڑائی جنگیں شروع ہو گئی،
اسلام کی فتوحات در بدر بڑھتی چلی گئی اور اسلام کا پرچم دنیا میں لہراتا چلا گیا، کفر کا نام و نشان مٹتا چلا جا رہا ہے۔ توجہ میری طرف رہے، اس اسنا میں بہت سارے قیدی آئے اور ہر قیدی کا معائنہ جناب حضرت امیر معاویہ خود کرتے کرتے نگاہیں ایک چہرے پر پڑ گئی اور نگاہیں کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کر کہا اسے اٹھاؤ اور شاہی مہمان خانے میں پہنچاؤ، کھانے کا، لباس کا، طعام کا، قیام کا اچھا بندوبست کرو، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، کوئی بدسلوکی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بڑا حیران ہوا، میرے ساتھ اچھائی کا، نیکی کا معاملہ کیسے ہو گیا، مجھے اٹھا کر وہاں کیسے بھیج دیا؟ اس نے پوچھا یہ کیا بات ہے، میرے ساتھ کے معاملہ اچھائی والا کیوں ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا رہنے دیجئے، کل بتائیں گے، اسے سکون میں رکھو۔ سکون میں رکھا، کل پھر آئے، ملاقات ہوئی، فرمایا میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے؟ جواب دیا تو نے مجھے پہچانا نہیں۔ شہزادہ جواب دیتا ہے میں نے نہیں پہچانا۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں میں نے پہچان لیا۔ تو نے نہیں پہچانا، میں نے تو کیسے پہچانے؟ ظلم کرنے والے پہچانا نہیں کرتے۔ ظلم تو فلاں ملک کا، فلاں نام کا، فلاں شہزادہ نہیں۔ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ کہا تو میرے نبی کی خدمت میں نہیں آیا تھا؟ کہا آیا تھا۔ کہا تو نے تحفے نہیں دیے تھے؟ کہا دیے تھے۔ کہا تجھے کسی کو ساتھ نہیں لے گیا تھا؟ کہا لے گیا تھا۔ کہا سواری پہ نہیں بٹھایا تھا؟ کہا نہیں بٹھایا تھا۔ سواری آستہ نہیں کی تھی؟ نہیں کی تھی۔ تیرے ساتھ غلام اور کمی بھاگ رہا تھا؟ کہا ہاں بھاگ رہا تھا۔ جناب یہ وہی ہے جو نبی کی خدمت سے اٹھ کر تیرے ساتھ گیا تھا اور وہاں بھاگتا چلا گیا تھا۔ وہ سن کر کہنے لگا اب تو میں نے پہچان لیا ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی جو کچھ میں نے کیا تو نے اس کے برعکس کیا ہے، تو نے ویسا کیوں نہیں کیا؟ سنو 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 سنو، امیر معاویہ کا جواب سنو، مدبر اسلام کا جواب سنو، امیر المومنین کا جواب سنو، خال المسلمین کا جواب سنو، پیغمبر کے تربیت یافتہ صحابی کا جواب سنو، پیغمبر کی تعلیم میں بیٹھنے والے کا جواب سنو، نبی کے اثر کا جواب سنو، پیغمبر کے خواب کا جواب سنو، نبی کے شاگرد کا ثواب سنو، اسلام کے سپہ سالار کا جواب سنو۔ ارشاد فرمایا وہ تیری تربیت تھی، یہ میری تربیت ہے۔ تو نے سبق کہیں اور سے پڑھا تھا، معاویہ نے سبق محمد کریم سے پڑھا تھا۔ سبحان اللہ۔ تیری تربیت اور ہے، میری تربیت اور ہے۔ مجھے بتانا میں تیری بات مانوں کہ معاویہ اہل بیت کا دشمن تھا اور جس نے نبی کو تحفہ دیا معاویہ اس کا دشمن نہیں ہوا، اس سے دشمنی نہیں کی، اس سے بدلہ نہیں لیا، اس سے انتقام نہیں لیا۔ میں کیسے مانوں معاویہ نے علی کی اولاد سے انتقام لیا؟ میں کیسے مان لوں معاویہ نے علی کی اولاد سے دشمنی کی؟ جھوٹ مت کہہ، اس کے علم کی دعا رسول اللہ نے دی ہے۔ اگر اس کا علم اور پربرداری غیروں کے لیے تو اہل بیت کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ماننا پڑے گا معاویہ کا علم بھی ہے، پردباری بھی ہے، کمال معاویہ کا نہیں نبی کی دعا کا اثر ہے۔ آج اگر کوئی حضرت امیر، آج اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کے تدبر، حلم، بردباری کا انکار کرے، وہ انکار حضرت معاویہ کا نہیں نبی کی دعا کا انکار ہے۔ کس کا انکار ہے؟ کس کا انکار ہے؟ نبی کی دعا کا انکار ہے۔ پیغمبر نے دعا کی ہے اس کے لیے، ہاتھوں پہ پانی ڈالا ہے، وضو کیا جا رہا ہے، آقا دعا دے رہے اللہ اس کو علم سکھا، حساب کا علم سکھا، اسے علم سکھا، کتاب کا علم سکھا۔ علماء مفسرین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو حکومت ملے گی اور آگے کا وقی عذاب النار، اللہ اس آگ کے عذاب سے بچا، اگر حکومت میں کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو جائے تو اسے معاف فرما۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں پیغمبر کی اس دعا کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ رب مجھے ضرور حکومت دے گا، جیسے مجھ سے پہلے شاہ صاحب نے کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہ امیر معاویہ وہ ہیں جو صحابہ میں سب سے زیادہ حکمرانی کرنے والے ہیں، 19 سال تک گورنر رہے، 20 سال تک امیر المؤمنین رہے، 19 سالہ دور حکومت میں حضرت عمر کا دور حکومت بھی آیا، جن کے دور حکومت میں وہاں کے گورنروں کو لمحے بھر میں بدل دیا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی شکایات سے
سے بدل دیا جاتا تھا. یہ امیر معاویہ کا تدبر تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی امیر معاویہ گورنر رہے, نہیں بدلا گیا, سختی نہیں کی گئی, سرزنش نہیں کی گئی, ہمیشہ اعلیٰ کردار کے حامل انسان نے حکومت میں اعلیٰ کردار ادا کیا, جس کی رعایا اس سے خوش تھی اور رعایا اسی سے خوش ہوتی ہے جو رعایا کا خیال رکھے. ورنہ آپ دیکھ لو 5 سال حکومت کرنے والوں سے لوگ تنگ ہو جایا کرتے ہیں, 5 سال MNA MP اور ناصب رہنے والوں سے لوگ تنگ ہو جایا کرتے ہیں. 19 سالہ گورنر رہنے والے امیر معاویہ کو لوگ شام کے پھر بھی چاہتے تھے, صرف چاہتے نہیں تھے, امیر معاویہ کے اشاروں پہ مرنے کو تیار ہو جایا کرتے تھے. اور آج دوست نے نعرہ لگایا علی معاویہ شروع کرو, ماننا پڑے گا سارے صحابہ آپس میں بھائی بھائی, علی معاویہ آپس میں بھائی بھائی. ہم تو بات ختم کر رہے ہیں, ہم تو لڑائی ختم کر رہے ہیں, ہم تو فساد ختم کر رہے ہیں, ہم تو کہتے ہی نہیں کہ ان میں کوئی لڑائی یا فساد یا جھگڑا تھا یا بغض یا عداوت یا دشمنی تھی. ہم کہتے ہیں وہ دونوں بھائی تھے. اور ایک بات اور بھی کہہ لوں, اگر لڑائی ہو بھی گئی تو لڑائی ہونے سے بھائی بندی تو ختم نہیں ہوتی, لڑائی ہونے سے بھائی بندی تو ختم نہیں ہوتی. بھائی بھائی تو پھر بھی تھے, لیکن دوسرا طبقہ انہیں بھائی بھائی ماننے کو تیار نہیں ہے, دل ملا جاتا ہے, غصے میں آتا ہے, غضب میں آتا ہے, اور وہی کہتا ہے شیعہ سنی بھائی بھائی. میں اس پر ایک فارمولہ پیش کرنا چاہتا ہوں, توجہ میری طرف کرنا. ہم جب کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی, یہ بات سچی ہے, ایسی سچی ہے جیسے صبح کے وقت کوئی کہے سورج نکلا ہوا ہے, جیسے وہ بات سچی ہے ایسے ہی علی معاویہ بھائی بھائی کی بات بھی سچی ہے. ہم جب کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی, یہ ایسے ہی ہے جیسے رات نکلی ہوئی ہے اور کوئی کہے کہ رات ہے, یہ بات سچی ہے, ایسے یہ بات سچی ہے کہ علی معاویہ. کیوں میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ علی نے جو کلمہ پڑھا وہی کلمہ حضرت معاویہ نے پڑھا. علی نے جتنی نمازیں پڑھی اتنی نمازیں معاویہ نے پڑھی. علی نے جس قرآن کو مانا اسی قرآن کو حضرت معاویہ نے مانا. علی نے جتنی بیٹیوں کو مانا اتنی بیٹیوں کو حضرت معاویہ نے مانا. علی نے جتنے صحابہ کو مانا معاویہ نے اتنے صحابہ کو مانا. علی نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی, معاویہ نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی. علی نے عمر کو مانا, معاویہ نے عمر کو مانا. علی نے عثمان کو مانا, معاویہ نے عثمان کو مانا. علی کی اذان وہی ہے جو معاویہ کی اذان ہے, معاویہ کی اذان وہی ہے جو علی کی اذان ہے. علی کا نظریہ وہی ہے جو معاویہ کا نظریہ ہے, معاویہ کا نظریہ وہی ہے جو علی کا نظریہ ہے, اور علی کا مذہب وہی ہے جو معاویہ کا مذہب ہے. معاویہ کا عقیدہ وہی ہے جو علی کا عقیدہ ہے, اور معاویہ کا دین وہی ہے جو علی کا دین ہے. معاویہ اسی کتاب پہ ایمان لایا ہے جو علی کی کتاب ہے, اور معاویہ کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو علی کی نماز کا طریقہ ہے. معاویہ کے وضو کا طریقہ وہی ہے جو علی کی وضو کا طریقہ ہے. معاویہ کے غسل کا طریقہ وہی ہے جو علی کے غسل کا طریقہ ہے. معاویہ کے تیمم کا طریقہ وہی ہے جو علی کے تیمم کا طریقہ ہے. ان کی نماز سے لے کر کلمے سے لے کر نماز تک, نماز سے لے کر روزے تک, روزے سے لے کر حج تک, حج سے لے کر عقائد تک, عقائد سے لے کر معاملات تک, معاملات سے لے کر اعتقاد تک, اعتقاد سے لے کر معاشرت تک, معاشرت سے لے کر مباشرت تک, کسی ایک چیز میں بھی فرق. نعرہ تکبیر, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. مولانا فاروقی, کسی ایک چیز میں بھی فرق ہے, کسی ایک عقیدے میں بھی فرق ہے. اور توجہ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, حضرت امیر معاویہ ایمان لائے, حضور کے زمانے میں حضرت علی پہلے ایمان لا چکے تھے. اور ایک بات اور ذہنوں میں رکھے, یہاں مقابلہ نہیں ہے, علی اور معاویہ کا مقابلہ نہیں ہے. بات رتبے کی آئے گی, بات فضیلت کی آئے گی, بات شان کی آئے گی, بات مقام کی آئے گی, تو حضرت علی کا درجہ حضرت معاویہ سے اونچا ہے, بلند ہے, اعلیٰ ہے. ببانگے دول کہتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں, کسی کے ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں کہتا. میرا ایمان ہے علی کا درجہ حضرت ابو بکر عمر عثمان کے بعد اس کائنات میں سب سے بلند ہے, سب سے بالا ہے, سب سے اعلیٰ ہے, سب سے عرفہ ہے, پوری کائنات میں سب سے بلند ہے. علی کا مقابلہ معاویہ سے عزت میں, عظمت میں, منقبت میں, شان میں, رتبے میں, کمال میں, بزرگی میں نہیں ہے. حضرت علی حضرت معاویہ سے درجے میں بہت بلند ہیں. بے شک, اس بحث میں نہیں جاتا, بلند ہے کہہ رہا ہوں, لیکن بھائی دونوں ہیں, بھائی دونوں. اور جب سے اسلام قبول کیا, میں ایک بات اور کہنا چاہ رہا ہوں, اس وقت سے لے کر جب تک حضور زندہ رہے علی اور معاویہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا.
حضرت ابو بکر کے زمانے میں علی اور معاویہ میں کوئی اختلاف، کبھی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی اختلاف نہیں ہوا، کبھی تو میں نہیں ہوئی، کبھی ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی لڑائی نہیں کی، کوئی اختلاف۔ حضرت عمر کے زمانے میں کوئی اختلاف، حضرت عثمان کے زمانے میں کوئی اختلاف، زور سے زور سے نہیں تھا۔ عمر کے زمانے میں حضرت معاویہ گورنر تھے، حضرت علی کو کوئی اختلاف ہوتا تو کہتے عمر اسے گورنر کیوں بنا، ہٹاؤ۔ شیعہ سنی کوئی کتاب نہیں بتا سکتی کہ جس میں علی نے یہ کہا ہو اسے گورنری سے ہٹاؤ۔ ابو بکر عمر کے مشیر حضرت علی تھے رضی اللہ تعالی، انہوں نے نہیں کہا کہ ہٹاؤ، رکھو، ہٹانے کا نہیں کہا، اس کا مطلب ہے رکھنے کی رائے تھی تو مخالف۔ حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ گورنر رہے، علی سے اختلاف نہیں تھا، کسی چیز میں اختلاف نہیں، آ کر ایک چیز میں اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف ایمان میں نہیں، عقیدے میں نہیں، کتاب میں نہیں، نظریے میں نہیں، نماز میں نہیں، کلمے میں نہیں، اذان میں نہیں، معاملات میں نہیں، اختلاف صرف رائے میں ہے۔ کس میں ہے؟ اور اتنی سی اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں عثمان کے خون کا بدلہ لو، اور حضرت علی کہتے ہیں رک جاؤ۔ میں تفسیر میں نہیں جاتا، میں 2 جملوں میں بات سمجھا رہا ہوں۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں بدلہ لو، حضرت علی کہتے ہیں ابھی بولو۔ اس کے علاوہ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں کوئی اختلاف نہیں، تو گھوم پھر کے اختلاف کتنی چیزوں میں آیا زور سے، اور وہ بھی جس کے پوری زندگی میں ایک اختلاف ہوا ہو، اور وہ بھی رائے کا اختلاف ہوا ہو، اور وہ بھی معاویہ علی کا احترام کرتے ہیں اور علی معاویہ کا احترام کرتے ہیں، اور شیعہ سنی دونوں کتابوں نے لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے جو لوگ ان کی جنگوں میں مارے جاتے ہیں دونوں کے جنازے حضرت علی پڑھاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے پتا چلا اختلاف اس کے علاوہ کوئی اور، جن میں اس کے علاوہ کوئی اور اختلاف نہیں تھا انہیں بھائی بھائی کہتے ہوئے تیرا منہ ٹوٹتا ہے، اور جس میں ہر چیز میں اختلاف ہے، جن کی ہر چیز میں اختلاف ہے، شیعہ کا کلمہ اور ہے، مسلمان کا کلمہ اور ہے، شیعہ کی اذان اور ہے، مسلمان کی اذان اور ہے، شیعہ کا قرآن اور ہے، مسلمان کا قرآن اور ہے، شیعہ کا امام اور ہے، مسلمان کا امام اور ہے، اس کے وضو کا طریقہ اور ہے، اس کے وضو کا طریقہ اور ہے، اس کی نماز کا طریقہ اور ہے، اس کی نماز کا طریقہ اور ہے، اس کے حج کا طریقہ اور ہے، اس کے حج کا طریقہ اور ہے، اس کے تیمم کا طریقہ اور ہے، اس کے تیمم کا طریقہ اور ہے، اس کے مسح کا طریقہ اور ہے، اس کے مسح کا طریقہ اور ہے، اس کے غسل کا طریقہ اور ہے، اس کے غسل کا طریقہ اور ہے، اس کی تدفین کا طریقہ اور ہے، اس کی تدفین کا طریقہ اور ہے، اس کا نظریہ اور ہے، اس کا نظریہ اور ہے، اس کا عقیدہ اور ہے، اس کا عقیدہ اور ہے، اس کی بات اور ہے، اس کی بات اور ہے، اس کا خدا اور ہے، اس کا خدا اور ہے، اس کی نظر میں رسول کی قدر اور ہے، اس کی نظر میں رسول کی قدر اور ہے، اس کی نظر میں بیٹیاں اور ہیں، اس کی نظر میں بیٹیاں اور ہیں، اس کی نظر میں صحابہ اور ہیں، اس کی نظر میں صحابہ اور ہیں، اس کی نظر میں ایمان اور ہے، اس کی نظر میں ایمان اور ہے، اس کی نظر میں مسلمان اور ہیں، اس کی نظر میں مسلمان اور ہیں۔ بیت اللہ سے لے کر بیت الخلا تک کسی ایک بات میں بھی کوئی ایک چیز نہیں ملتی، یہ تو ہو گئے بھائی بھائی جن کی پوری زندگی میں کوئی چیز مخالف نہیں ملتی، وہ کیسے نہ ہوئے بھائی؟ جو کہتا ہے علی معاویہ بھائی بھائی وہ سچا ہے، جو کہتا ہے شیعہ سنی بھائی بھائی یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ۔ اور سنو، سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں آ رہی؟ پوری زندگی میں کوئی اختلاف زور سے زور سے زور سے، اور یا اتحاد کی کوئی بات ہے، وہاں اختلاف کی کوئی بات ہے، یا اتحاد کی کوئی بات ہے، یہ تو ہو گئے بھائی بھائی، وہ کیوں نہ ہوئے بھائی بھائی؟ پھر ہمیں حکومت کے ذمہ دار بھی کہتے ہیں دیکھیے نا جی بھائی بھائی بن کے رہیے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک گاڑی کے 2 ٹائر ہیں۔ شیعہ اور سنی یہ گاڑی کے 2 ٹائر، میں نے کہا اسی لیے تو گاڑی چلتی نہیں۔ ایک کا رخ مشرق کی طرف،
ایک کا مغرب کی طرف یہ گاڑی چلے گی؟ کیوں گاڑی کا بیڑا غرق کرتے ہو؟ ٹائر وہ لگاؤ جو ایک جیسے ہو، تب تو گاڑی چلے گی، ورنہ گاڑی کا وہ حال ہوگا جو عراق میں ہوا۔ کون تھے جو امریکی فوجیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ تفصیل میں نہیں جاتا، میں نے اشارہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں علی معاویہ، زور سے میں نے ثابت کیا یا نہیں کیا؟ کسی چیز میں اختلاف ہے؟ مسجد انہوں نے اور طرح بنائی، انہوں نے اور طرح بنائی ہے۔ علی کی مسجد کا نام کچھ اور ہو، معاویہ کی مسجد کا نام کچھ اور ہو، اس نے مسجد نہ کچھ اور رکھا ہو، اس نے مسجد نہ کچھ اور رکھا ہو۔ زور سے اور ایک بات اور بتاتا چلوں، شاید آپ کے علم نہ ہو، مکہ اور مدینہ سے باہر پوری دنیا کے اندر مسجدوں کے مینار کی بنیاد حضرت معاویہ نے ڈالی ہے، اور میناروں کی تعمیر سنت حضرت معاویہ کی۔ میں نے کہا میں تو بناتا ہوں، میں مانتا ہوں، تو نے اتنا لمبا بنایا کیوں ہے؟ میں تو مانتا ہوں، ادھر انکار کرتا ہے اور ادھر وہی بناتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ سمجھا دیا کہ علی معاویہ کیا ہیں، زور سے، اور یہ سچی بات ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ میں اسی کی دلیل پہ، اسی کے تائید کے لیے ایک بات اور لانا چاہ رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ دنیا کہتی ہے علی اور معاویہ میں دشمنی تھی، ان جنگوں کی وجہ سے کہتی ہے کیا تھی؟ دشمنی تھی۔ میں نے کہا اختلاف ہو جاتا ہے، رائے کا اختلاف تھا، رائے کے اختلاف سے کوئی کافر؟ زور سے حضور فرماتے ہیں علی سے لکھو محمد الرسول اللہ، علی نے لکھ لیا۔ کافروں نے اعتراض کیا محمد رسول اللہ مانتے تو جھگڑا ہی کیوں ہوتا، مٹاؤ۔ حضور فرماتے ہیں علی سے مٹاؤ، علی کہتے ہیں آقا میں نہیں مٹاتا، میں نہیں مٹا سکتا، سمجھتا ہوں حکم آپ کا ہے، لیکن محمد رسول اللہ مٹاؤ، اسی پہ تو جانے دے رہے ہیں، کیسے مٹائیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ ایک عورت آزاد ہو گئی، اور جب عورت آزاد ہو اس کو حق ہے کہ اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ رہے یا نہ رہے، وہ نہیں رہی، حضور نے فرمایا رہ لو۔ فرمایا رسول اللہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ کا مشورہ ہے، کا حکم ہے تو مانتی ہوں، مشورہ تو نہیں مانتی۔ رائے آپ کی اور رائے، میری اور رائے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کہیں جا تو نہیں رہی؟ بولو، بہت ساروں کی چلی بھی گئی ہے، ایمانداری سے چلی گئی، کسی کی یہ گئی ہے اور کسی کی یہ آئی ہے۔ کرسی کسی کی گئی ہے اور کسی کی، کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں کسی کی یہ گئی ہے، کسی کی یہ گئی ہے، شان ہے اللہ کی۔ کسی نے کہا میں یہ نہیں اتارتا، اور وردی کہ کپڑے نہ کہہ دینا، کہا میری چمڑی ہے، کیا ہے؟ پھر دنیا نے دیکھا کسی اور نے نہیں، چمڑی خود اتاری، کیا کی؟ خود اتاری۔ سمجھ رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں علی معاویہ کیا ہیں؟ کوئی اختلاف نہیں سوائے ایک رائے کے اختلاف سے، اور جنہیں تم نے بھائی بھائی کہا ان میں کوئی بات ملتی، کوئی عقیدہ ملتا، کوئی نظریہ ملتا نہیں ہے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگیں بتا کے دنیا کو متنفر کرنا چاہتے ہو، منتشر کرنا چاہتے ہو، ان کا پیار کیوں نہیں بتاتے، ان کی رشتہ داریاں کیوں نہیں بتاتے، ان کی تعلق داریاں کیوں نہیں بتاتے، ان کی آپس میں ہونے والی الفتیں کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں قوم کو خراب کرتے ہو، ملک کو خراب کرتے ہو، امن کو خراب کرتے ہو؟ آؤ ملک بچا لو، امن بچا لو، عزتیں بچا لو، شرفتیں بچا لو۔ کہہ دو اپنی زبانوں سے علی اور معاویہ بھائی بھائی تھے، یہ رائے کا اختلاف تھا، رائے کا اختلاف تھا۔ اس اختلاف کے باوجود، اس لڑائی کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کر کے تجھے بتا گئے ہیں کہ بزرگوں کا احترام کرنا مسلمانوں کا شیوا ہے۔ کیا ہے؟ الغرض حضرت علی دنیا سے رخصت ہو گئے، لڑائی جاری تھی، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت علی کے رخصت ہونے کے بعد جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا جانشین نامزد کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو۔ کس کو؟
اور یہ اسلام کے اندر پہلی نامزدگی ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا ہے، پہلی نامزدگی ہے اسلام کے اندر۔ ابو بکر صدیق کے بعد بیٹا تھا، نامزد نہیں کیا۔ عمر فاروق کا بیٹا تھا، نامزد نہیں کیا۔ عثمان غنی کے رشتے دار تھے، نامزد نہیں کیا، شورا پہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کا نام لیا، حضرت عمر نے 6 آدمیوں کے نام لیے، حضرت عثمان غنی دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت علی المرتضیٰ کا نام آیا، خلیفہ بن گئے، کسی اور نے مشاورت سے بنائے، حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا۔ اور بیٹے کو نامزد کرنا نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی جرم ہے، نہ کوئی زیادتی ہے، ہمارے یہاں یہ بھی جائز ہے۔ اس لیے میں تنقید کی نظر سے نہیں کہتا حضرت علی نے یہ کیا تو یہ بھی ٹھیک ہے، ابو بکر عمر نے وہ کیا تو وہ بھی ٹھیک، وہ بھی لیکن میں سنا تو اسے رہا ہوں جس کو اعتراض ہے آگے چل کے کہ بیٹے کو نامزد کرنا یہ کوئی کفر اور گناہ نہیں ہے۔ سنو، یہ علی کی سنت ہے، علی کی سنت ہے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی اور خلافت سنبھالنے کے بعد 6 مہینے کا عرصہ گزرا، آپ نے حضرت امیر معاویہ کو بلایا، توجہ کرنا، میں نے کہا یہ بھائی بھائی تھے ہیں، بیٹے نے علی کے بلایا حضرت معاویہ کو، اگر دشمن ہوتے تو حضرت حسن بلاتے نہ، بلاتے؟ کبھی کوئی باپ کے دشمن کو نہیں بلاتا، اور اگر حضرت معاویہ دشمن ہوتے تو آتے نہ، حسن بلاتے نہ، معاویہ آتے نہ رضی اللہ عنہما۔ لیکن بلانے والے نے بلایا، پتا چلا دشمنی، آنے والا آیا، پتا چلا دشمنی نہیں ہے۔ اور سنو، حضرت امیر معاویہ آئے کوفہ، کہاں پر آئے؟ اور پورا کوفہ علی کے چاہنے والوں کا ہے، رضی اللہ تعالی، کیا کرنے والوں کا ہے؟ چاہنے والوں کا ہے۔ اگر دشمن سمجھتے تو نہ آتے، کہتے مجھے خطرہ ہے، شاید حسن بلا کر مجھے مروا دیں۔ دشمنی میں سوچ ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن وہ آ گئے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ دشمن سمجھتے۔ اور جب آئے تو حضرت حسن نواسہ رسول، جگر بطول، خاندان نبوت کے پھول، جنت کے شہزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کے بھائی، اپنے چچا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ابا کے ممبر پہ بٹھایا۔ یہ بات میں نہیں کہتا، شیعہ کی کتاب رجال کشی اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتی ہے کہ اپنے ابا کے ممبر پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھ گئے۔ بتا 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 غیرت مند، بتا 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 غیرت مند مسلمان، بتا قوم اور برادری میں غیرت رکھنے والے، بتا دیہات اور بازار میں غیرت رکھنے والے، بتا بلا کوئی اپنے باپ کے دشمن کو، اپنے باپ کے دشمن کو باپ کی مسند پہ بٹھاتا ہے؟ میرا سوال ہے تم سے ایمانداری سے، کیا کوئی اپنے باپ کے دشمن کو، اپنے باپ کے دشمن کو اپنے باپ کی مسند پہ بٹھاتا ہے؟ نہیں بٹھا سکتا، اسی کو بٹھاتا ہے جسے باپ کا بھائی سمجھتا ہے۔ بٹھا دیا، اور بیٹھتا بھی وہ ہے جو اسے اپنا بھتیجا سمجھتا ہے۔ حضرت معاویہ بیٹھ گئے، اوپر معاویہ بیٹھ گئے، حسن نیچے بیٹھ گئے، ہاتھ بڑھا کر کہا معاویہ ہاتھ بڑھائیے۔ حضرت معاویہ نے ہاتھ آگے کیا، حضرت حسین نے ہاتھ آگے کر کے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ بیعت ہو رہی ہے، بیعت ہو رہی ہے، بیعت ہو رہی ہے۔ توجہ، تو بیعت پیر سے کرتا ہے، مرشد سے کرتا ہے، ولی سے کرتا ہے، کتب سے کرتا ہے، عبدال سے کرتا ہے، تو جس سے بیعت کرے۔ آدمی کہتا ہے لوگوں میرا مریدوں میں ایک سید بھی ہے، تجھے بتاؤ حضرت معاویہ کی بیعت کرنے والوں میں نبی کا نواسہ حسن بھی ہے۔ میں اس معاویہ کو مانتا ہوں جسے امیر المومنین حسن نے مانا، میں اس معاویہ کو مانتا ہوں جسے امیر المومنین حسین نے مانا مانا مانا، اور صرف مانا ہی نہیں، مانا ہی نہیں، مجھے یہ کہنے دو جسے امیر المومنین بنایا ہی حسن و حسین نے۔ حسن
حسن و حسین کے چاہنے والے علی کا دشمن، حسن و حسین کے چاہنے والے معاویہ کے دشمن ہو ہی نہیں سکتے، اور معاویہ کا دشمن حسن و حسین کے پیروکار ہو ہی نہیں سکتے۔ حضرت حسن و حسین کے ماننے والوں کو حضرت معاویہ کو ماننا پڑے گا۔ اور توجہ، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ جی معاویہ اچھے نہیں تھے، ٹھیک نہیں تھے، تو پھر یہ کہنا پڑے گا جن نے امیر المومنین بنایا ان کے بارے میں کیا فتویٰ دو گے؟ صحیح، کیا فتویٰ دو گے ان کے بارے میں؟ اگر معاویہ کی حکومت ٹھیک نہیں تھی ان کے بارے میں کیا فتویٰ دو گے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، حضرت معاویہ کے دور میں قسطنطنیہ کے بازاروں میں پرچم لہرائے گئے، حضرت معاویہ کے دور میں بحری جنگ لڑی گئی، حضرت معاویہ کے دور میں 64,65,000 مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ میں کہتا ہوں جہاں اس دین کے پھیلنے کا سبب حضرت معاویہ کو ملے گا، وہی اس کا سبب حسن و حسین کو بھی ملے گا۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ معاویہ کے دور میں ظلم ہوئے، زیادتیاں ہوئی، دین مٹا، اسلام مٹا، تو پھر اگر گناہ حضرت معاویہ کو ملے گا تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ حسن و حسین کو بھی ملے گا۔ کیوں؟ بنایا انہوں نے، ہاتھ میں بیعت کی، پھر حسین سے کہا حسین ادھر آؤ، حضرت حسین کا بیعت کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسین جس کے نام پہ تمہارا مذہب ہے، اس نے بیعت کی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کے کردار اور کیا ہوگا؟ جس کے کردار کو حسن و حسین نے مانا، علی کے بیٹوں نے مانا، اور توجہ، مان لیا کہ لڑائی تھی لیکن بیٹوں نے ختم کر دی نا، بیٹوں نے زور سے۔ آپ کے ہاں دو قبیلوں میں جھگڑا ہو جائے اور جو جو لوگ مرے یا جن کا نقصان ہو وہ مل کر صلح کر لیں، اور تیسرے لوگ کہ ہم نہیں مانتے، تو لوگ کیا کہتے ہیں یہ کون ہے؟ زور سے زور سے، ایمانداری سے، جذبات میں نہیں کہہ رہا، کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، کیا ہے؟ کہتے ہو نا شیطان ہے، شریر ہیں، شکی ہیں، شرارتی ہیں، فسادی ہیں، بے ایمان ہیں، لعنتی ہیں، کہتے ہو نہیں کہتے؟ اور یوں کہتے ہو نا یہ بے ایمان ہیں، مرتد ہیں، زندگی کے، شرارتی ہیں، لعنتی ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، جنٹ ہیں، یہ کہتے ہو نہیں کہتے؟ تو پھر کواریت پھیلاتے ہو نا بھئی، یہ کون سی پھر کواریت ہے؟ دو قبیلوں میں صلح ہو رہی ہے، جو نہ مانے یہ شرارتی ہے، یہ کیا ہے؟ اور شیطان ہے، کون ہے؟ جو دو قبیلوں میں صلح کو نہ مانے وہ شیطان ہے۔ جو حضرت حسن و حسین اور معاویہ کی صلح کو نہ مانے وہ بھی شیطان ہے، شیطان ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے مولی سے بولی بات، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کا نام لینے، لیکن شیطان تو شیطان ہے نا۔ جو دو بھائیوں کی صلح کو نہ مانے وہ شیطان ہے، اور جو حسن و حسین اور معاویہ کی صلح کو نہ مانے وہ بھی شیطان ہے۔ بھائی بیٹوں نے بات ختم کر دی، تو کون ہے؟ کیا تجھے بیٹوں سے زیادہ علی سے محبت ہے؟ نہیں، جنہیں محبت تھی ان نے بات ختم کر دی، تجھے اعتراض کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ اگلی بات، ان کی نظر میں 12 امام ہیں، کتنے؟ وہ معصوم ہیں ان کی نظر میں، ہماری نظر میں معصوم صرف انبیاء ہیں۔ ہم انبیاء کو معصوم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نبیوں کا، انبیاء کا امر معصوم، حکم معصوم، فعل معصوم، امر معصوم، فعل، اور جو نبیوں کی معصومیت کا انکار کرے وہ بھی خارج۔ ٹھیک ہے، اب ان کے یہاں حضرت حسن بھی امام، حضرت حسین بھی، زور سے، حضرت حسن کا فعل ہے کہ حضرت معاویہ کی بیعت کی ہے، پھر حضرت حسن کا امر ہے، حکم ہے، کس کو؟ حسین کو، تو بھی کر، کیا کر؟ کیا کر؟ کس کا حکم ہے؟ حضرت حسن کا۔ امام 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 کہنے والوں، امام کو نہیں، امام کی ماننی پڑے گی۔ تم کو تو مانتے ہو، کی نہیں مانتے؟ ان کو تو مانتے ہو اس لیے کہ ان کو ماننے سے مال ملتا ہے اور ان کی ماننے سے مار ملتی ہے۔ ہم کو بھی مانتے ہیں، کی بھی مانتے ہیں۔ اب امام تمہارے صلح کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، حضرت معاویہ کو امیر المومنین تسلیم کر رہے ہیں، تمہیں ماننا پڑے گا۔ اور اگر نہیں مانو گے، پھر یہ کہو گے کہ حضرت حسن حسین سے غلطی ہوئی ہے،
تو تمہاری نظر میں امام سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. امام سے غلطی بولو غلطی جب غلطی نہیں ہو سکتی تو ٹھیک کیا صحیح کیا. اب اگر تم کہو گے کہ غلط کیا تو پھر تم اپنی نظر میں بھی دین سے جاؤ گے. صحیح. اب میں تجھے اپنی نظر اپنے مذہب اپنے عقیدے سے کیا خارج کروں؟ حضرت معاویہ کو نہ مان کر تو اپنے امیر کو نہیں مانتا، امام کو نہیں مانتا، اور جو امام کو نہ مانے امام کی نہ مانے تیری نظر میں وہ خارج ہے. میں آج تجھے اپنے مذہب میں اپنے عقیدے میں خارج کیا کروں؟ تجھے اپنے مسلک اور مذہب سے خارج کیا جاتا ہے کہ تو اپنے امام کی نہیں مانتا. جو امام کی نہ مانے، امام کو معصوم نہ مانے، امام کا امر نہ مانے، امام کا فعل نہ مانے، وہ تمہاری نظر میں شیعہ بھی نہیں ہے. اس لیے امیر معاویہ کو نہ ماننے والے شیعہ بھی نہیں ہے. تم یہاں سے تو نکلے تھے، معاویہ کی برکت سے وہاں سے بھی نکل گئے. میں اس معاویہ کو مانتا ہوں جسے حضرت عمر نے گورنر بنایا. میں اس معاویہ کو مانتا ہوں جسے حضور نے دعائیں دی. میں اس معاویہ کو مانتا ہوں جس نے قرآن لکھا. میں اس معاویہ کو مانتا ہوں جس نے سب سے پہلے بحری بیڑا بنایا. میں اس معاویہ کو مانتا ہوں جس کے ہاتھ پہ حسن حسین نے بیعت کی. میں اس معاویہ کو مانتا ہوں جس کے دستخطوں سے جاری شدہ وظیفہ حضرت حسن نے بھی لیا ہے، حسین نے بھی لیا ہے. تم کہتے ہو یہ مسلمان ہی نہیں، تم نے علی کی اولاد کو کیا سمجھا ہے؟ وہ غیر مسلموں سے وظیفے لیتے تھے. تم نے حسن حسین کو کیا سمجھا ہے؟ علی کے خون کو کیا سمجھا ہے؟ نبی کے نواسوں کو کیا سمجھا ہے؟ فاطمہ کے لخت جگر کو کیا سمجھ لیا کہ وہ یوں وظیفے لیا کرتے تھے؟ نہ، وہ چچا سمجھتے تھے تو لیتے تھے. باپ کا بھائی سمجھتے تھے تو، متقیوں کا امام سمجھتے تھے تو، مومنوں کا امام سمجھتے تھے تو لیتے تھے. جسے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا، باپ کی مسند پہ بٹھایا، بتاؤ مسلمان سمجھ کے بٹھایا تھا یا کافر؟ اسلامی ڈاؤن لوڈنگ لے یاد رکھنا فاروقی اسلامی کیسٹ نزد صدیقی مدرسہ شداد کوٹ. اگر کہیں بھی دوست کے پوسٹ ذریعے میموری کارڈ گھرائنو ہوجے ان لئے برابطو کندا. ان کھوں علاوہ اساں ٹیپ واری کیسٹ کے میموری کارڈ میں تبدیل کرے ڈیندا آहियूं. موبائل نمبر 0333 758 4871.